دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو وقار رضوی صاحب اور تقدیس فاطمہ صاحبہ کو اخبار کے 18ویں سالگرہ پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہ اخبار کو اس طرح سے اس کی مقبولیت کو جس طرح سے بڑھایا ہے اور جتنا اخبار مقبول ہوا ہے اور جس پالیسی کو اخبار لے کر چلا ہے وہ اتحاد، یکجہتی اور رواداری کی پالیسی ہے اور یہی سب سے بڑی پالیسی ہے. دوسری بات ایک ہی جملے میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت نہیں ہے، کہ یہ بات کہ ہم اس ملک کے کام اور اس کی ترقی کے حصے دار ہیں، ساجھیدار ہیں، اس میں کب کس کو شک ہو سکتا ہے؟ اس کو کوئی شک نہیں، لیکن بعض چیزوں کا احساس دلانا پڑتا ہے اور اس احساس کو بیدار کرنے کے لیے یہ جلسہ کیا گیا اور آپ نے یہ تقریریں سنی. ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے بڑی چیز یکجہتی، اتحاد اور مذہبی رواداری ہے. یہ ہندوستان کا بہت بڑا اثاثہ رہا ہے، آج سے نہیں، ہزاروں سال سے. اور جب انگریز یہاں شکست کا منہ دیکھنے والا تھا اور اس کو شکست مل رہی تھی ہر جگہ 1857 میں، تو اس نے صرف ایک بات سوچی تھی کہ ہندو اور مسلمانوں کو الگ الگ کر دو، ہندو اور مسلمانوں کو لڑا دو. اور آج بھی وہ دیواریں گواہ ہیں جہاں انگریزوں نے ہندوؤں کے خلاف پوسٹر لگائے تھے اور یہاں ذکر آیا اور آپ نے ایوارڈ دیا ہے مولوی باقر کا. مولوی باقر نے اپنے اخبار دلی اردو اخبار کے ذریعے اس تحریک کی مخالفت کی اور مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو آگاہ کیا کہ اگر تم الگ ہوئے یا تمہارے درمیان کوئی نفاق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور نفاق پیدا ہوا تو یاد رکھو کہ ہم آزادی کی تحریک میں پیچھے چلے جائیں گے، ہم جیت نہیں سکتے. اس کے بعد دوسری تحریک انگریزوں نے چلائی. جب وہ ہندو مسلمان میں تفرقہ نہیں ڈال سکے تو انہوں نے دوسری تحریک چلائی کہ شیعہ اور سنی میں مسلمانوں کو تقسیم کر دو، اور اس تحریک کی بھی مخالفت مولوی باقر نے کی اپنے اخبار کے ذریعے، اور پوری دلی اور پوری جگہوں کے اوپر انہیں اس بات کو پھیلایا کہ ہندو، شیعہ اور سنی میں کوئی فرق نہیں ہے اور ہم اس بات کو کسی طرح سے ماننے کے لیے ہم کو ہمارے دشمن لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرات، آج ہم اسی طرح کے نفاق کا شکار ہونے جا رہے ہیں. آج مذہبی رواداری ختم ہوتی جا رہی ہے. آج یکجہتی ہماری نفرتوں کا شکار بنتی جا رہی ہے. آج ہم طرح طرح کے تقسیم کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے اس احساس کی ضرورت ہے کہ اگر ہم یکجا ہیں تو ہم ترقی کر سکتے ہیں. یہ ملک یکجا ہے، نہ اس میں مسلمان الگ ہے، نہ اس میں سکھ الگ ہے، نہ اس میں پارسی الگ ہے، نہ اس میں عیسائی الگ ہے، نہ بودھ اور نہ جین الگ ہے. ان سارے لوگوں کا اس ملک کی ترقی میں حصہ ہے اور ان سارے لوگوں سے یہ ملک یکجہتی کا اور محبت کا ایک ملک رہا ہے. اور آج سب سے بڑی بات ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، اس یکجہتی اور اس مذہبی رواداری کی جس کو شکار بنایا جا رہا ہے. ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میڈیا کی سپورٹ بھی ہم کو نہیں مل پا رہی ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچیں اور انہیں یہ احساس دلائیں کہ سب سے بڑی چیز وہ یکجہتی اور وہ بیداری. حضرات، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اردو رائٹرز فورم کی طرف سے فرداً آپ سب کا. آپ تشریف لائے، اتنا وقت دیا، آپ یہاں بیٹھے. میں ممنون ہوں جناب پروفیسر وسیم اختر صاحب کا کہ جو تشریف لائے، ان کی بیگم صاحبہ تشریف لائیں، جناب عمار رضوی صاحب کا ممنون ہوں. خصوصیت سے مولانا حمید الحسن صاحب قبلہ یہاں تشریف فرما ہیں، میں ان کا ممنون ہوں کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے
ہمارے اس جلسے کو رونق بخشی. جناب پروفیسر عباس علی مہدی صاحب، جناب ڈاکٹر منصور حسن صاحب، جناب ڈاکٹر کوثر عثمان صاحب، محترمہ ڈاکٹر فرزانہ مہدی صاحبہ، پروفیسر صابرہ حبیب صاحبہ جو اس وقت چلی گئی ہیں، ڈاکٹر روشن تقی صاحب، جناب وقار رضوی صاحب، جناب سعید الرحمن صاحب قبلہ. ان کا تشریف لانا ہی ہمارے لیے بہت بڑی سربلندی کی اور ہمت کی بات ہے. آپ سب کا ہم ممنون ہوں. وہ تمام ادارے جن اداروں کو تعاون حاصل رہا ان کا ممنون ہوں. ان تمام لوگوں کو جنہیں ایوارڈ ملے ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ سب کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی تشریف آوری نے اس جلسے کو کامیابی دی اور ہم آپ کے سامنے سرخرو ہوئے اور ہماری ہمت بڑھی کہ ہم آگے پھر اس طرح کے پروگرام کریں اور آپ کو زحمت دیں. بہت بہت شکریہ.